بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ روزانہ کی طرح آج پھر الحمدللہ ایک بار پھر نور الہدیٰ نیٹ ورک لا رہا ہے آپ کے لیے ایک خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ الحمدللہ ہر روز نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے. اور الحمدللہ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، اور بالخصوص آج جو ہمارے درمیان مہمان شخصیات موجود ہیں، علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ و مولانا مفتی آصف سعید قادری شاذلی تارکی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جو کہ بانی و محتمم ہیں النور ویلفیئر نیٹ ورک کے. اس النور ویلفیئر نیٹ ورک کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہا ہے. بالخصوص مرکزی سطح پر کراچی اور پنجاب میں یہ ادارہ جو ہے بھرپور انداز سے اپنے خدمات دینیہ پیش کر رہا ہے. کراچی میں 450 سے زائد طلباء جو ہے اس ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور صرف یہی نہیں، خواتین کے لیے بھی درس نظامی کا یہاں پہ سلسلہ ہے. خواتین بھی یہاں درس نظامی حاصل کرتی ہیں. پنجاب میں بھی یہ ادارہ الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف دینی میدان میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی میدان میں بھی یہ ادارہ جو ہے پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ میٹرک تک یہاں پر تعلیم جو ہے دی جاتی ہے. اسکولنگ سسٹم بھی نور ویلفیئر نیٹ ورک کی طرف سے جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کے بانی و محتمم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے اور آپ کے دل عزیز شخصیت، علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ و مولانا مفتی آصف سعید قادری شاذلی تارکی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور انہی کے ساتھ ہی ساتھ نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی کے بانی و محتمم حضرت علامہ و مولانا مفتی فرقان مدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے درمیان آج موجود ہیں. میں دونوں شخصیات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حضرت آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. اپنی جانب سے بھی ہماری نور الہدیٰ نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ نے وقت نکالا اور آپ آج اس ہمارے خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور آج کا ناظرین ہمارا موضوع ہے حسد، اور انشاءاللہ اس حوالے سے علماء کرام سے گفتگو ہم کریں گے. حضرت بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ حضرت کی موجودگی کا ہمیں فائدہ بھی اٹھانا ہے. کچھ سوالات لے کر ہم مفتیان کرام کی بارگاہ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات ہم حاصل کریں گے. سب سے پہلے روزانہ کی طرح آج بھی قبلہ مفتی فرقان مدنی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا کہ حسد کی تعریف کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد، یہ جو آج آپ نے ٹاپک کا انتخاب کیا، اول تو اس کے بارے میں عرض کروں کہ یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. ان مانو کر کے بحیثیت مسلمان بلوغت کے ساتھ ہی ہمارے لیے جس طرح احکامات شرعیہ سیکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز سے متعلقہ مسائل، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے تو طہارت سے متعلقہ مسائل، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بیع و شراء کے مسائل، اسی طرح شادی کا وقت آ گیا تو شادی سے متعلقہ مسائل. تو جس طرح یہ عبادات کے معاملے میں ظاہری عبادات کے لیے ہمیں علم دین کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح علم کی ایک اور قسم ہے کہ جس کو سیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے علم باطن یا علم احوال قلب. کیونکہ یہ جو ہمارا دل ہے، اس قلب سے متعلق جو کیفیات ہیں اور پھر اس کی جو شر انگیزیاں ہیں یا اس کی وجہ سے جو تباہ کاریوں کے اندر بندہ مبتلا ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا جاننا ازحد ضروری ہے. اس قلب کی بیماریوں، امراض اور خرابیوں میں سے ایک بہت ہی بنیادی خرابی ہے جو کہ حسد سے تعبیر کی جاتی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرمایا کہ ہم نے تم میں بعض کو جو بعض پہ فضیلت دی ہے نا، اس کی تمنا نہ کرو. تو حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اس سے نعمت کا زوال چاہتا ہے اور اپنے لیے اس نعمت کو طلب کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو رب تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی.
اب دوسرا شخص اس کو دیکھ کر یہ کہے کہ اس کا جو مال ہے، جو رب تعالیٰ نے اسے وسعت مالی عطا کی ہے، یہ سب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور پھر نیت کرے کہ مجھے یہ مل جائے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ جس میں بندہ اپنے مسلمان کے لیے ضرر چاہتا ہے، اس کا نقصان چاہتا ہے، اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ جتنا تکلیف میں دیکھتا ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ شاید میری خوشی کا سامان ہوگا، لیکن در حقیقت وہ اس کی آخرت کی بربادی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک جو حسد پر جو بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب قبلہ تعریف اس کی بیان فرما رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی آصف سعید شاذلی قادری، تاریخی دامت برکات ملالیہ۔ حضرت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور سب سے پہلے سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ماشاءاللہ النور ویلفیئر نیٹ ورک ایک اتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ آپ چلا رہے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہا ہے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ آپ سر فہرست نظر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی مسئلہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، چاہے وہ روحانی معاملات ہوں اس میں تو وہاں کے تو شہنشاہ ہیں آپ ماشاءاللہ، ساتھ ہی ساتھ اگر عقائد کے حوالے سے مسائل ہوں یا کسی بھی حوالے سے مسائل ہوں، اس حوالے سے آپ پیش نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے سوال سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ یہ نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی یہ ادارہ ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دور حاضر کے حوالے سے جو معاملات چلتے ہیں اس میں اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ پیغامات کا سلسلہ جو ہے لے کر حاضر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ آج تشریف لائے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو تعارف کرانے کا اور محبت اور حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرا، نور الہدیٰ نیٹ ورک جو ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان مدنی صاحب جو کہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ بلا شبہ بلا جو ہے تمہید یہ بات کہوں گا کہ میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، دنیا بھر ہم گھومتے ہیں، ایسے مخلصین لوگ اہل سنت کے پاس بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ بڑی کم عمری میں انہوں نے ماشاءاللہ کام شروع کیا، اور جو ان کی خدمات ہے، آج میں نے ادارے کا تو باقاعدہ، ویسے میں پہلے جہاں حضرت کا ادارہ ہے وہاں تو وزٹ کیا ہے، مگر یہ جو مسجد ہے، یہ جو وہاں پر ادارہ بن رہا ہے، یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہوا ہے۔ اور اس علاقے اورنگی ٹاؤن میں اتنی بڑی عمارت مسجد کی صورت میں، مدرسے کی صورت میں، یا درس قرآن کا کام کرنا، جسے مختلف مقامات پر حضرت کے دروس ہو رہے، خلاصہ تراویح ہو رہا ہے حضرت کی نگرانی میں، تو ان سب کاموں، کیونکہ ہم بھی اسی میدان میں چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، حضرت لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کتنی محنت صرف ہوتی ہے، کتنی خدمات ہے۔ تو نور الہدیٰ نیٹ ورک کا کام تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے الحمدللہ، اللہ اس ادارے کو مزید برکت دے، حضرت کے علم و عمل میں، حضرت کی صحت میں بھی برکت دے اللہ تعالیٰ۔ تو بلا شبہ نور الہدیٰ نیٹ ورک بلا کسی غرض و غایت کے، للہیت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اہل سنت و جماعت کی فروغ کے لیے، اور عقائد اہل سنت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جو دینی خدمات خواتین میں ہیں، یعنی علم کا شعور جو خواتین، میں بھی ایک مدرسے والا آدمی ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ مدارس چلانا کتنا آسان ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا بڑا سسٹم چلانا، مسجد ہے، مدرسہ، پھر 100 سے زائد طلباء عالم بنا دینا، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوتا۔ 100 سے زائد عالم بنا دینا بلا کسی خوشنودی اور بلا کچھ طمع دنیا کی کیے بغیر، کیونکہ حضرت کی طبیعت میں سادگی کچھ زیادہ ہے۔ تو میں ابھی بھی عرض کر رہا تھا کہ حضور تھوڑی سی سادگی کو توڑے، اور آپ اپنے جو بھی کام ہے ان کو مزید لوگوں کے سامنے آئیں، تو اللہ تعالیٰ الہدیٰ نیٹ ورک کو مزید برکت دے۔ اور یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے سب سے پہلی، اور دوسرا ان کی مخلص ٹیم جو ہے وہ ہے، تیسرا سب سے بڑھ کر ان پر میرے پیر و مرشد اور جو حضرت کے پیر و مرشد ہے قبلہ شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی دامن برکاتہم العالیہ کی نظر عنایت، کیونکہ جب بندہ بزرگوں کی نظر میں ہوتا ہے تب یہ ایسے کام کر پاتا ہے، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ اتنی آسانی سے ان علاقوں میں رہتے ہوئے اس طرح کام کر جائیں۔ قبلہ میں آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارے پاس سوالات ہیں اس میں سے ایک سوال آپ کی بارگاہ میں کہ حدیث پاک میں حسد کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ٹاپک تو آپ نے بڑا عمدہ رکھا ہے، اور آج کے دور میں جو ہے اس ٹاپک پر جیسا کہ کہا نا، روحانی امراض ہوتے ہیں، قلبی امراض ہوتے ہیں، ان سب کا جاننا تو بہت ضروری ہے۔
اور احادیث طیبہ میں بے شمار مذمت حسد کی آئی ہے. فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں میں حسد کا، مذمتوں میں بیان کرتا ہوں مگر تھوڑا اس پر، کہ حسد جو ہے نا بہت پایا جاتا ہے. اور حاسد شخص جو ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ علماء کرام شرعی نقطہ نظر سے بات کریں گے مفتی صاحب، مگر یہ جو حاسد شخص ہوتا ہے نا یہ اپنی خوشیوں کو خود آگ لگا دیتا ہے. ہاں، اس کے اندر یہ بس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا ناشکر ہو جاتا ہے، ناشکری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، توکل اس سے ختم ہو جاتا ہے، یقین کی دولت تو ختم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو یقین رکھے گا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا. اگر میں رب کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، مفتی صاحب کی مسجدوں میں اپنے اوپر ایگزامپل دیتا ہوں، مسجد مدرسہ دیکھ رہا ہوں، میں بھی مسجد مدرسے والا آدمی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے حضرت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، حضرت کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو حضرت کو تو نے دینی خدمات کی توفیق بخشی ہے مجھے بھی عطا فرما دے، میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، میں بھی اس طرح کا ہوں. تو یہ ایک پوزیٹیو وے میں ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس بندے سے آپ سیکھ رہے. مگر ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. اور حاسد شخص کیا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے جہنم کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی ناراضگی بھی لیتا ہے، اس کی نیکیاں بھی جو ہے نا حدیث میں مختلف عذابات آئے، نیکیاں بھی اس کی جل جاتی ہیں، کوئی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. تو فی زمانہ یہ حسد کا مرض پھیل رہا ہے. تو اس سے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر مجھ سمیت ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کا علاج کیا کرے. اور جب اگر یہ مرض ہوگا تو حاسد کی نیکیاں اس طرح جل جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد سے محفوظ رکھے. آمین، اللہم آمین. ناظرین، یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور علماء کرام مفتیان کرام سے ہم سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں. قبلہ مفتی فرقان مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی روحانی حوالے سے بھی بڑے ماشاءاللہ سرگرم نظر آتے ہیں. یہ باتیں ویسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ بہت ایک آپ کا ایک معاملہ یہ سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ اس میدان میں بھی آپ پیچھے نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت آگے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا. اور اس کے ساتھ میں اپنا یہ سوال پیش کر رہا ہوں کہ سنا ہے حابیل اور قابیل کا واقعے کے پیچھے بھی حسد تھا. دیکھیے، جہاں تک آپ کا پہلا کہ روحانی حوالے سے میں مہارت کچھ رکھتا ہوں، تو سچی بات یہ ہے کہ یہی مہارت ہے کہ کوئی مہارت نہیں ہے، اسی چیز میں بس مہارت ہے. اللہ رب العزت قلب کی صفائی عطا فرما دے اور ظاہر باتیں ایک جیسا ہو جائے، اور اس کی رضا کے لیے ہو جائے، اس کے حبیب کے لیے ہو جائے، ان کی رضا ان کی خوشنودی کے لیے ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے. بہرحال جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے سینئر ہیں، یقیناً وہ ان راہوں کے آشنا ہیں اور دوسروں کو آشنا بھی کروا رہے ہیں. اور آج کل بہت سارے نوجوان جو چاہتے ہیں روحانیت کے حوالے سے آگے بڑھنا، لیکن اس سے ان کا مقصد جو ہے بعض اوقات وہ للہیت نہیں ہوتا. یہ میں ضرور عرض کروں گا. مثال کے طور پر جیسے حضرت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شاید کوئی دستے غیب ان کے ہاتھ میں لگ گیا ہے اور یہ مسلح کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا بس یہ کام چلتا چلا جا رہا ہے. لیکن وہ شب و روز کی محنت کو نہیں جانتے، جاگنا، اس کے لیے کتنا جلنا پڑنا. بہرحال یہ سعادت کی باتیں ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی وظیفہ پڑھ لیں گے تو پڑھتے ہی سب کچھ حل ہو جائے گا، اور کوئی جن جو ہے نا آپ کو آ کر کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا، اور میں آپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دوں گا. تو اور وہ پیسے جو ہے نا آپ کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو بھائی جنات کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کر یہ بولیں کہ میں آپ کو جو ہے نا پاکستانی نوٹ دوں کہ بنگلہ دیش کے لا کے دوں، یا میں آپ کو افغانستان کی کرنسی دوں. وہ بھی اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اور بہرحال یہ ضرور ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن میں رب تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا حضور ہمیں دست غیب کا عمل بتا دیجئے، یا ہمیں کوئی جن مسخر کرنے کا عمل بتا دیا جائے کہ معاملات حل ہوتے رہیں. تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو اگر جن کا بتائیں تو جن مخلوق ہے، اور اگر کوئی تذکیر آپ کو بتائیں تو یہ بھی مخلوق ہی ہے. ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتے ہیں جو خالق نے اپنے قرآن میں بیان کیا اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں پھر آپ نے یہ آیت کریمہ کوٹ فرمائی کہ تم اللہ کے لیے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تمہاری کسی کام میں رکاوٹ نہیں رہنے دے گا. اور ہم نے بزرگوں کا یہی معمول دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اللہ کے لیے نکلتے ہو راہ میں تو آپ وسیلہ کرتے رہو، ہیلا کرتے رہو، نتیجہ اس کے سپرد ہے. تو وہ اپنی راہ میں آنے والوں کو ڈوبنے نہیں دیتا. جو اس کے نہیں ہے وہ انہیں تو دے ہی رہا ہے، تو جو اس کی راہ میں اس کے نام پر آ گئی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں تنہا چھوڑ دے. بات ساری یقین کی ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس راہ میں یقین بہت ضروری ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے. اور میں حضرت سے عرض کروں گا جو حابیل قابل والا جو معاملہ ہے یہ تو تھا ہی حسد کی بنیاد پر. حضرت اس پر کچھ کلام فرما. دیکھیں یہ تو واقعہ پہلا زمین پر قتل ہوا حابیل قابل والا تو یہ حسد ہی ہوا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، اگرچہ اس نے تکبر کی صفت کو ظاہر ہوا اس کا ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر اس کے بیچ میں وہ حسد تھا نا، نور محمدی جو آدم کی پیشانی میں تھا اس کو حسد ہو گیا. تو عزازیل سے وہ کیا ہو گیا؟ ابلیس ہو گیا. اسی طرح روح زمین پر جب قتل ہوا پہلا تو وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور اس حسد کی بنیاد پر ہونے والے گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو جاتا رہے. تو یعنی حسد ایسا مرض ہے کہ بھائی بھائی کو دشمن بنا دیتا ہے، دوست دوست کو دشمن بنا دیتا ہے. اور افسوس کی بات میں کروں، آج کے دور میں ناراض نہیں ہوئے گا، میں باتیں تھوڑی سی ڈائریکٹ کر دیتا ہوں کہ آج کے دور میں تو استادوں کو شاگردوں سے حسد ہو رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ استاد کہتے تھے ہمارا شاگرد ہے، بھائی آگے نکلا دیکھو ہمارا شاگرد ہے. اب کہتے ہیں یہ ہمارا شاگرد آگے کیسے نکل گئے، ذرا سی ٹانگ تو کھینچو، اس کا وہ ایک بیان کرو جو بچپن میں غلطیاں کیا کرتا تھا لوگوں کے سامنے، تاکہ اس کا گراف تھوڑا سا نیچے آ جائے، ہم سے آگے کیسے جا. تو یہ حسد ازل سے چل رہا ہے، یعنی شروع سے چل رہا ہے زمین. ہمیں اس سے بچنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے حبیب پناہ چاہیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے سے کہ جب وہ حسد کرنے لگے. یعنی حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جو شیطان کو آدم علیہ السلام کے اللہ کا نافرمان بھی بنا دیا. آدم علیہ السلام سے بھی اس کو حسد ہو گیا، وہ عزازیل سے ابلیس ہو گیا، اس کی تمام عبادتیں رائگاں ہو گئی، وہ مردود و ملعون ہو گیا. اور قابیل قاتل ٹھہرایا حابیل کا، کس وجہ سے؟ اپنے بھائی سے اس نے حسد کیا. تو یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے، ہمیں حرام تک بھی لے جا سکتا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا دشمن بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس واقعے سے تو یہی عبرت ملتی ہے نا کہ ہم حسد سے اللہ کی پناہ چاہیں، کیونکہ زمین پر ہوئے، زمین پر پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. مگر فی زمانہ یہ مرض واقعات، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وائرل ہونے کا دور ہے، لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں حسد میں بڑھ کر کرتے ہیں. مثلا کیا ہے، حضرت کو شہرت مل گئی ہے، اب میں بھی مولوی، حضرت بھی صاحب بھی مولوی ہیں، تو میں یہ سوچوں گا ہاں اب میں کوئی ایسا کام کر دوں، حضرت کی حسد میں کام نہیں کروں گا، کام نہیں ہوگا. وہ ایسی حرکت ہوگی میں حضرت سے آگے بڑھ جاؤں. تو یہ میں نے آگے بڑھنے کے لیے حسد کیا ہے، سیکھا نہیں ہے. سیکھنا کچھ اور ہے، حسد کرنا کچھ اور ہے. اور یہ مرض بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جس شخص کے اندر بھی پیدا ہو جائے یا جس گھر میں یہ حسد داخل ہو گیا گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت موضوع اور اس کے ساتھ ہی خوبصورت گفتگو. ہم اپنے دامنوں میں علم کے موتی اکٹھے کر رہے ہیں، علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ. قبلہ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مزید حسد کے متعلق کوئی حکایت ارشاد فرمائیے. بہت تفصیلی اور جامع گفتگو فرمائی حسد کے حوالے سے کہ حسد کس طرح انسان کے وجود کے اندر ایک بیج کی صورت میں اگتا ہے، پنپتا ہے، پھر اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. بزرگان دین نے کی روایتوں اور کی حکایتوں کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی ہے، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس موذی مرض کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے. ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ صاحب سلامت، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اسے قریب بلا لیا. قریب بلا کر بادشاہ نے کہا ہاں بولو جو تم کہنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا حضور میری صرف یہ گزارش ہے اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو بھلا کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھلا کیا جائے، اور جو برا کرنے والا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. بادشاہ کو یہ بات بڑی دل کو لگی. بادشاہ نے اسے قریب بلا لیا. قریب بلا کر اسے کہا کہ اب تم ہمارے دربار میں آیا کرنا. اب پورا دربار سجا ہے، اس دربار میں کسی ایک رینڈملی شخص کو اس سے حسد ہو گیا کہ لو ابھی آیا، ایک جملہ بولا، ہم تو کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے چاپلوسیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کو بادشاہ نے مقام قرب دے دیا. اب اس کو جب یہ حسد لگا کہ بادشاہ نے اسے قرب کیوں دیا، تو حسد کا مطلب یہی ہے کہ وہ قرب چاہتا تھا زائل ہو جائے اور مجھے اس کی جگہ ملے. وہ جب نشست برخاست ہوئی، اس نے بادشاہ سے خصوصی اجازت لی اور کہا بادشاہ سلامت، آج جو شخص آپ کے پاس آیا تھا یہ شخص آپ کے بارے میں بڑی خراب باتیں کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟
کہنے لگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کبھی اس کو اپنے قریب بلائیں اور اس سے بات کریں تو یہ کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے گندی گندی بدبو آتی ہے، بادشاہ کو گندا دہانی کی بیماری ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اگر کبھی آپ اس کو اپنے قریب بلائیں گے نا تو یہ اپنی ناک بند کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ اس میں کیا تاخیر، میں اس کو بلاتا ہوں۔ اس نے بندے کو باہر سے لیا اور لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پر اس کے لیے کچھ اس نے طعام پیش کیا، لیکن اس میں لہسن کوٹ کے خود ڈال دیا اور کھانے کے لیے دے دیا۔ اب اس بندے نے بھی کھا لیا، اس کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ بلائے گا۔ اب جب وہ وہاں سے نکلا تو اتنے میں اس کو خبر پہنچی کہ بھائی بادشاہ نے اس کو طلب کیا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے قریب بلا لیا اپنے منہ کے۔ اب جب قریب بلایا تو یہ ناک بند کر کے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے، ناک بند کرنے سے مراد نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ سے باتیں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ تو میرا بڑا ہی مخلص آدمی تھا اور یہ تو بڑا ہی خراب، جس کو میں نے آج مقام قرب دے دیا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، لمحے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو تم بیٹھو، اور اس نے ایک رقعہ لکھا۔ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو نوازتا تھا وہ خود انعام نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنی کسی گورنر کی طرف اس بندے کو بھیج دیتا تھا چٹھی دے کر، اور گورنر اس بات پر مامور تھے کہ اس بندے کو آپ نے انعام و اکرام سے نوازنا ہے۔ تو اس نے ایک رقعہ لکھا اور اس رقعے کے اندر یہ لکھا جیسے یہ بندہ تمہارے پاس پہنچے تو فلانے گورنر تم نے اس کی گردن اڑا دینی ہے اور اس کے وجود کے اندر بھس بھر دینا ہے، اور اس کے اوپر اپنی مہر لگا کر اس شخص کو دے دی۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو کہا لے جاؤ تم یہ رقعہ اور جا کر فلانے گورنر کو دے دینا۔ اب جب یہ وہاں سے نکلا تو اس کو پھر وہ شخص مل گیا راستے کے اندر۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے رقعہ دیا ہے۔ اب اس کو پھر دماغ پہ لگی، میں نے تو اسے کسی اور چیز کے لیے بھیجا تھا، وہاں تو الٹا ہی کام ہو گیا، بادشاہ لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے گمان میں اس کو پتہ تھا کہ بادشاہ جب بھی رقعہ دیتا ہے تو اس رقعے کا مطلب ہوتا ہے گورنر سے انعام دلوانا۔ اس نے کہا ارے تم چھوڑو، پتہ نہیں تم وہاں پہ پہنچ پاؤ یا بھی نہ پہنچ پاؤ، یہ رقعہ تم مجھے دے دو، میں گورنر تک پہنچا دوں گا، ابھی تم تازہ تازہ دربار میں آئے ہو، تمہیں ابھی درباری اصولوں کا نہیں پتہ۔ اس نے رقعہ لے لیا، رقعہ لے کے گورنر کے پاس پہنچا اور گورنر کو اس نے رقعہ دیا اور مسکرانے لگا کہ اب میرے لیے تشت کے اندر ہیرے جواہرات رکھ کر پیش کیے جائیں گے۔ گورنر نے جلاد کو حکم دیا کہ جلاد آؤ اس کی گردن اڑاؤ۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے کیا، گردن اڑاؤ، انعام تو مجھے مذاق کرتے ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا مذاق کیا، بادشاہ نے لکھ کر بھیجا ہے، جیسے یہ بندہ پہنچے گردن اڑاؤ اور کھال میں بھس بھر کے بھیجو۔ اس نے کہا ہے، ارے بادشاہ سے پوچھواؤ، یہ تو فلانے آدمی کو دیا تھا میں نے اس سے۔ اس نے کہا کہانیاں نہیں سنتے ہم تو حکم کے پابند ہیں، گردن اڑا دی۔ اب دوسرا دن آیا، وہ بندہ پھر دربار میں پہنچ گیا جس کو رقعہ دیا گیا تھا، پہلے والا شخص۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو زندہ سلامت ہے۔ بادشاہ نے کیا ہوا، تم نے وہ رقعہ نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا رقعے میں کیسے پہنچاتا، فلانا آدمی مجھے مل گیا تھا، وہ کہہ رہا تمہیں درباری اصولوں کا کیا پتا، میں پہنچا دوں گا۔ اتنے میں وہاں سے خبر آ گئی بادشاہ سلامت کو کہ اس بندے کا قتل کر دیا گیا ہے اور بھس بھر دیا گیا ہے، اور بادشاہ سلامت ہم نے اپنے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اب بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم سے اس نے رقعہ لیا اور وہاں پر اس کو پہنچایا، اور تم یہاں پر آج زندہ سلامت کھڑے ہوئے ہو، تم سچ سچ بتاؤ، تم میرے بارے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ مجھے گندے دہنی کی بیماری۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے تو کل منہ پہ ہاتھ رکھا تھا آپ کے، اس لیے اس نے مجھے کچا لہسن کھلا دیا تھا۔ بادشاہ پورا معاملہ سمجھ گیا، اور پھر بادشاہ نے کہا میرے دربار میں دوبارہ بولو جو کل تم نے تیز آواز سے بولا تھا۔ تو اس نے کہا جو بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اور جو برا کرنے والا ہے وہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے اور اسے مقام قرب عطا کر دیا۔ یہ حسد ہے کہ جو شخص کرنے والا ہے وہ کسی بھی درجے کے اندر ہو، جیسے نے فرمایا نا عزازیل تھا، 80 برس عبادت کی تھی، کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں پہ اس نے ٹکر نہ ماری ہو سجدے کے نام پر، لیکن حسد کیا اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور آج اس کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں، لوگ اسے ابلیس اور مردود کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، تھوڑا سا غور کر لیں کہ جس بندے کی ہم نعمت اس سے چاہ رہے ہیں کہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ نعمت اسے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے دی ہے، اور حسد کرنے والا اللہ کی نعمت سے ناراض ہو رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ پہ معترض ہے، اللہ تو نے کیوں دے دی ہے۔ مگر مفتی صاحب آج کل تھوڑا سا ایسا بھی ہے نا کہ جن لوگوں کو نعمت مل رہی ہے تو وہ نعمت کا اظہار تشکر کے بجائے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا کہ بھائی میں نے نئی گاڑی لی ہے تو میں نے دکھانی ہے، میں نے نیا گھر لیا ہے تو میں نے دکھانا ہے، نئی گھڑی تک تو لوگ دکھا رہے ہیں کہ میں نے نئی گھڑی لی ہے۔ بھائی احسان کیا گھڑی لی تم نے، تو اس سے بھی تو حسد پیدا ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے یہ جو یہ لوگوں میں، یعنی
نعمت کے شکر کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. اسلام میں کیا طریقہ ہے نعمت کے شکر کا کہ جو بندہ کرے؟ یہ جو لوگ کر رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل دیکھیے، جہاں تک حضرت آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں ساری چیزیں کہ یہ جو نعمت ہے، اپنی نعمت کے جو ہے اظہار کا حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ اپنی نعمت کو ظاہر کرو، اما بنعمت ربک فحدث. لیکن نعمت کا اظہار اس طور پہ نہ کرو کہ وہ اظہار تمہارے لیے وبال بن جائے. ہم اپنی نعمتوں کو اس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کے لیے وہ وبال بن جاتی ہیں. اگر مثال کے طور پر کسی گھر میں آم آئے تو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے آم کھائے تو گٹھلیاں باہر نہ پھینکو، کیونکہ برابر کے گھر کے اندر آم نہیں آئے، یا تو تم انہیں دو. ہمیں روایتوں کے اندر حکم دیا جاتا ہے اگر تم سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ برابر والے کو تم دے دو، ورنہ پھر اپنے کھانے کی خوشبو کو تھوڑا محدود رکھو. لوگوں کے اندر حرص ہے، لوگوں میں طلب ہے، لوگوں کے اندر اس سے آگے کا درجہ لالچ بھی ہے. اور پھر جب وہ چند لوگوں کے پاس نعمت دیکھتے ہیں اور ایفرٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں پا پاتے تو پھر ان میں حسد ہو جاتا ہے. مرد حضرات میں بھی ہو جاتا ہے، خواتین میں بھی ہو جاتا ہے. بچے اگرچہ مکلف نہیں ہیں لیکن بچوں کو بھی اگر دیکھا جائے، ایک بچے کے پاس کھلونا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ چھینتا ہے اس سے. اگر وہ اس کو دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ بشری تقاضا تو اندر رکھا ہوا ہے اس کے. اسی کی تربیت کا بس حکم ہے ہمیں. ماشاءاللہ انتظام بہت خوبصورت گفتگو ناظرین جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ مفتی آصف سعید صاحب بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، مفتی فرقان مدنی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کی بارگاہ میں سوالات کا سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں. حضرت میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حسد کے دنیاوی نقصانات کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں، حسد تو ایک دنیاوی نقصانات جیسے بھی حضرت نے ذکر کیا. چلے دنیا کی بات کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جیسے حضرت سے میں نے سوال کیا، ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. نعمت کے اظہار کا جو سنت طریقہ ہے یا جو ہمارے اسلاف سے ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ خدا کا سجدہ شکر ادا کیا جائے تاکہ نعمت کو دوام ملے. ان شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت کو شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے نعمت کو زیادہ کرے گا. نعمت کو شکر یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر یا پھر فیس بک پر ویڈیو یا یوٹیوب پر پورے چینل پر وہ دکھانا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب دنیاوی نقصان کیا پیدا ہو رہا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے فی زمانہ، اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو افلاس ہے، لوگ ایک وقت آٹا لوگوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. ایک وقت گوشت ہنڈیا میں پکا کر اگر 5 افراد ہیں تو 1 کلو گوشت پکا کر نہیں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اپنے گھر کے اندر اگر گوشت 10 کلو لے کے جا رہا ہوں، میں اکثر اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنے چینل پر بھی کہ بھائی اگر آپ فروٹ خرید رہے ہیں، اگر کسی غریب کو نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم آس پڑوس کو نہیں دے سکتے ہیں تو ایسی ٹوکری میں لے کر جائے کہ نظر نہ آئے. اس سے کتنے نقصان سے آپ بچیں گے کہ کسی کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا، آپ کو نظر بد نہیں لگے گی، لالچ نہیں پیدا ہوگی، حرص نہیں پیدا ہوگا، لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوں گے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا تو حکم تو یہ نا کہ اگر شوربہ زیادہ لگاؤ آپ. اب جب آپ شوربہ زیادہ نہیں لگا سکتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کے تو نہیں کھاؤ. اب دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے لیا بھائی 10 کلو بھائی آم لے لے آم کے سیزن میں، پڑوسی کو 2 آم آپ نے نہیں بھیجے، وہیں پر پڑوسی کے 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں 10 کلو آم لے کر اتر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے غریب بھی ہیں، تو کیا ان کے دل، وہ انسان نہیں ہے، ان کے دل میں حسرت نہیں پیدا ہوگی؟ یقیناً حسرت پیدا ہوگی. جب وہ حسرت کی نظر سے آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے تو دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کو نظر بھی لگے گی. پھر وہ آپ کا کھانا باعث برکت اور باعث صحت نہیں ہوگا، باعث زحمت ہی ہوگا، وہ شوگر ہی بڑھائے گا وہ آپ کے لیے. ہاں، وہ گوشت آپ کو معدے کو ڈسٹرب ہی کرے گا. تو ہمارے دنیاوی نقصانات تو اس میں بہت زیادہ. ہمارا معاشرہ جو آج کے دور میں تباہ ہو رہا ہے، حسد اور لالچ اور شہرت، یہ 3 عنصر، میرا ناقص تجربہ یہ کہتا ہے 3 عنصر ہے. ایک تو لوگ حسد کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر اور لالچ کی بنیاد پر سارا کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے، جب معاشرے میں یا کسی کے اندر بھی حسد پیدا ہوتی ہے تو دنیاوی نقصان یہ کہ جو حاسد شخص ہوتا ہے نا، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے. ہاں، اس کی صحت خراب معدے کا مرض لگ جائے گا اس کو، وساوس کا مرض لگ جائے گا اس کو، گھبراہٹ ہونے لگے گی، خوف کا مرض لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس نعمت ہے نا، وہ اس کو نیگیٹو فیل کر رہا ہے کہ یار یہ تو میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا؟ تو اللہ کی تقسیم پر گویا کہ یہ شخص راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے گویا کہ وہ اللہ پر معترض ہے، اور جو اللہ پر معترض ہے اس کی پکڑ کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے، ہماری صحت کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. یہاں تک میں نے دیکھا لوگ ہمارے پاس علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، ان کو کوئی مرض نہیں ہوتا حضرت،
صرف حسد کی بنیاد پر وہ وساوس کے مرض کا شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ رات دن یہ سوچتے رہتے ہیں یار آصف بھائی کو یہ مل گیا، یار آصف بھائی کو، یار فرقان بھائی کو، مجھے کیوں نہیں ملا، یار اس کو کیوں، میں بھی تو وہی پڑھا رہا، میں بھی تو MBA کیا ہے، میں نے بھی تو PhD کیا ہے، میں بھی مفتی وہ بھی مفتی، میں بھی عالم وہ بھی عالم، میں بھی حافظ وہ بھی حافظ، میں بھی اسپیکر وہ بھی اسپیکر، یعنی میں بھی بولنے والا وہ، تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو بھائی تو اس بات پہ راضی ہو جانا کہ رب کی تقسیم ہے، کہ رب کی تقسیم پر جو شخص راضی ہوگا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا، وہ اس کے اندر شکر کا مادہ زیادہ پیدا ہو. اور جب بندے کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس کے دو فوائد ہوتے ہیں. دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ روحانی یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو رب کا شکر کر رہے ہیں. تو جو شکر گزار بندے ہیں وہ رب کو پسند ہیں. تو اس کے ہمارے معاشرتی بہت نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے اس چیز کو ختم کرے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کہوں گا، کیونکہ اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے، تو جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی نعمت دیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب بدگمانی نہیں رکھتا کہ ویسے دکھاتے ہوں گے، اگر تحدیث نعمت کے لیے بھی دکھاتے ہیں تو کم سے کم گفتگو کرتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ لوگوں میں حسرت مزید بڑھے نہیں. پھر حسرت حسد کو پیدا کرے گی، حسد پھر دشمنی، اور آپ کی نعمت دوسرے کے لیے زحمت ہو جائے تو یہ پھر نعمت نہیں ہے. آپ کی نعمت دوسرے کے لیے زحمت نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج اس خوبصورت موضوع پہ خوبصورت ٹاپک اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. کیا خوبصورت ماحول بن چکا ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا کہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے، اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں ایڈ کر رہا ہوں کہ کیا حسد دین داروں میں بھی ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے. مفتی صاحب ہی بتائیں گے، ان سے ہی پوچھیں. دیکھیے جو پہلا حسد تکبر جو ہے وہ تو کیا ہی دیندار نے تھا. اللہ، شیطان دینداری تھا نا، ہاں معلم الملائکہ، اور اس کے ضمن میں حسد بھی تھا. اب رہ گیا دیندار. ان حضرات میں کیا حسد ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک قلبی بیماری ہے، قلبی مسئلہ ہے. علم پڑھ لینا جس میں ہدایہ ہو، فتح القدیر ہو، اور پھر انسان البنایا پڑھ لے، انسان چاہے وہ قاضی خان پڑھ لے، یا پھر وہ چاہے تو طبیان پڑھ لے، یا پھر وہ چاہے تو تبیین الحقائق پڑھ لے، نہر الفائق پڑھ لے، درر پڑھ لے، غرر پڑھ لے، در مختار پڑھ لے، رد المحتار پڑھ لے، عنایہ پڑھ لے، کفایہ پڑھ لے، بنایا پڑھ لے، نہایہ پڑھ لے. یہ کتابیں پڑھ کر ظاہری علم اس کو ملتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باطن کا تزکیہ نہیں ہو رہا. ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابیں پڑھا دی جائیں طالب علم کو اور اس کا تزکیہ نہ کیا جائے تو وہ بھیڑیا ہے. اللہ، کیونکہ اس نے ظاہری علم سیکھ لیا ہے لیکن اس کا دل ابھی سیدھا نہیں ہوا، جس کو مانجنا ضروری تھا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کا جو وصف بیان فرمایا ہے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے یہ تزکیہ کرتے ہیں، پھر علم سکھاتے ہیں، اور پھر حکمت اور دانائی بتاتے ہیں. آج ہمارے ہاں پہلا درجہ علم ہے، تزکیہ اور حکمت ہے ہی نہیں. تو پھر معاشرے کے اندر دین پڑھ کر بہت سارے بھیڑیے گھوم رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دین پڑھ لیا، اس دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا، دین پڑھ لیا، اس دنیا کو دنیاوی نمود و نمائش، دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی مفادات و اغراض کے لیے استعمال کرنا. اور پھر حال یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک قرآن اچھا پڑھنے والا ہے، قاری، سب نہیں لیکن جو وجہ ہے وہ مرض کر رہے ہیں. ایک اگر بچپن میں دیکھیں مدرسے کے اندر دو حفظ کرنے والے، ایک کی منزل پکی ہے، ایک کی منزل کمزور ہے، تو جس کی منزل پکی ہوتی ہے نا، سارے اس کے دشمن ملیں گے، مخالف ملیں گے. اس کی منزل پکی ہے کیوں؟ کسی نہ کسی طرح اس کی غلطی نکالو، اس کو کوئی متشابہ لگ جائے. تمنا ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، اس کو متشابہ لگ جائے، غلطی ہو جائے تو بس دل کو سکون مل جائے. یہ وہ ابتدائی درجہ ہے جب انسان اپنے احساسات کو جانچ نہیں پا رہا ہوتا اور اس کی تباہ کاریوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، یہ کہاں تک لے کے جائیں گی. اور پھر اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنا شروع کر دے تو اس کی آواز سے حسد ہو جائے کہ یار اتنی اچھی آواز میں کیوں پڑھتا ہے، اس کے مخارج اور تلفظ و تجوید کیوں اتنی اچھی ہے. کوئی نعت شریف پڑھنے والا ہے تو اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے، اتنے گھنٹے کیوں پڑھ لیتا ہے، اتنے مشکل کلام کیوں پڑھ لیتا ہے، اتنے ہائی نوٹس پہ جا کے کیوں پڑھ لیتا ہے. بیان کرنے والا ہے، اس سے بھی حسد ہو سکتا ہے دو بیان کرنے والوں میں کہ یار یہ اتنا اچھا بولتا ہے. بول تو میں بھی رہا ہوں، الفاظ وہی ہیں، کوئی بات نئی نہیں ہے، بس الفاظوں کی تبدیلی اور لہجے اور تاثر کا اتار چڑھاؤ اس کے اندر کیفیات پیدا کر رہا ہے. لیکن اس کی طرف زیادہ متوجہ، میری طرف
یہ چپ کیوں نہیں ہو جاتا، اس کی زبان لڑکھڑا کیوں نہیں جاتی، یہ روایت بھول کیوں نہیں جاتا، یا کبھی تو ایسا ہو بولتے بولتے اس کا گلا ہی بند ہو جائے، اور اگر کبھی وہ مجلس میں آئے اور لوگ منتظر ہوں اور وہ بولے کہ میں بول نہیں سکتا، 10 منٹ بعد خاموش ہو جائے، تو ایسا قلب کے اندر سکون اترے کہ بس لگے جیسے دنیا کے اندر ہی ہم نے پتہ نہیں کون سے خلائی مناظر کو دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح دو سخی افراد ہیں، ان میں بھی آپس میں حسد ہو سکتا ہے کہ یہ دے رہا ہے میں بھی دے رہا ہوں، وہ زیادہ کیوں دے رہا ہے۔ تو غرض جتنے دنیاوی دینی شعبہ جات ہیں ان میں حسد ہو سکتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نعمت چھین کر مجھے ملے۔ ہاں، اس کے اندر ایک دوسری صورت ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ کئی حدیث کے اندر آیا کہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حسد جائز ہے۔ حسد سے مراد ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے یہ تمنا ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی رہے، اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو تہجد پڑھتا ہے، اب اس کے تہجد گزار ہونے کا سن کر یہ خیال آئے کہ اللہ اس کو تو برکت دے، میں بھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ کسی کے بارے میں پتہ چلے وہ اتنا مال و دولت خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، وہ کرتا رہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بھی خرچ کرنے والا بن جاؤں، تو یہ رشک ہے۔ اور بالخصوص حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا، ایک تو وہ کہ جسے خدا نے علم دیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے، دوسرا وہ جس کو خدا نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے ان کے اوپر رشک کرو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو۔ تو بھارت دیندار حضرات جو ہیں ان میں ہوتا ہے حسد کا معاملہ، لیکن اس کو رشک پہ اگر لے آئیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن نے یوں مہر لگا دی، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرو، اس طور پہ نہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، بلکہ وہ اپنی نیکی میں آگے بڑھتے رہے، آپ اپنی نیکی میں آگے بڑھتے رہے۔ سبحان دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت ماحول جو ہے جاری ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب، میں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور سوالات کچھ زیادہ ہیں میرے پاس، تو میں جلدی سے آپ کی طرف آؤں گا کہ حسد کا روحانیت پر بھی کوئی نقصان ہوتا ہے؟ حاسد شخص جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روحانیت میں اگر چل رہا ہے اور حاسد ہے تو وہ روحانیت میں ہے نہیں، کیونکہ اس نے اپنے موذی مرض سے تو نجات حاصل نہیں کی۔ اس لیے شیوخ کے پاس جب دستے ان کے ہاتھ مبارک پر کوئی شخص مرید ہوتا ہے تو وہ پہلے ذکر دیتے ہیں، اس کو کیا دیتے ہیں؟ ذکر تعلیم کرتے ہیں، اور اس کو مراقبہ تعلیم کرتے ہیں، تاکہ وہ شخص جب ذکر میں بیٹھے تو اپنے پر فکر کرے، غور و فکر کرے۔ غور و فکر کیا کرے کہ میرے اندر بری عادت کیا ہے۔ تو اب جو حاسد شخص ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے میں بھی جلدی جلدی کہوں گا، جو حاسد شخص ہوتا ہے تو اس کا ذکر، اس کا فکر، اس کی عبادت اس کو روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ اس کی روحانی طور پر کبھی ترقی ہوتی ہے۔ اس میں روحانی مرض کون کون سے پیدا ہو جاتا ہے؟ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے رب کا، اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے، قناعت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، حرص، لالچ جس کو طمع کہتے ہیں یہ بڑھ جاتی ہے، اور اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ گویا کہ حاسد دشمن ہے نا، اللہ کی نعمت کسی کو اللہ نے دے دی اور اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کر رہا ہے تو یہ تو اس کا دشمن ہو گیا، اور دشمن شخص کو روحانیت میں کبھی ترقی نہیں ملتی۔ اور حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے میں عرض کروں گا کہ جہاں تک اہل علم ہے، اور افسوس کی بات فی زمانہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل طریقت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو گدی نشین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سجدگان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں، ہم نے تو یہاں دیکھا کہ ان میں حسد ہوتی ہے۔ ایک پیر بھائی دوسرے پیر بھائی سے حسد کرتا ہے۔ یہ اس سے بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اتنا خطرناک مرض ہے، اور روحانی جو ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر یہی غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ پہلے شاکر نہ بنے، پہلے اپنے آپ کو حسد کے مرض سے بچائیں۔ جب حسد کے مرض سے بچیں گے تو شاکر خود ہی بن جائیں گے، متوکل بن جائیں گے، اور یقین بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس طرح روحانی راستہ بھی حسد جو ہے نا روحانی راستے کو روکتا ہے۔ اور اس میں آخری بات، شیطان جو ذکر و اذکار کرنے والے کو کوشش یہی کرتا ہے کہ حسد میں مبتلا کر دے۔ ایک حسد کے مرض میں اس نے ڈال دیا، اس کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی اور سب کو محفوظ رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں سوال کروں گا، بندہ اپنے بارے میں کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کسی سے حسد کا شکار ہے؟ ہاں، کہ انسان اپنے بارے میں کیسے جانے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا نہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ سے مطمئن ہو جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا نا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے سب سے بڑے کذاب پر اعتماد کیا۔ تو یہ نفس جو ہے نا یہ ہیلے بہانے کر کے اپنے بارے میں تو یہی تصور کرواتا ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے،
باقی خارج میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سب شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کے دامے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو نکلا ہوا ہے اور تو بچا ہوا ہے، تو سب کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اور بزرگ یہ فرماتے ہیں صوفیہ کہ تم خلق کو بے عیب دیکھو اور سب سے زیادہ عیب اپنے اندر ہی تم پاؤ، تاکہ تم اپنا تزکیہ کرتے رہو، اپنے آپ کو برائیوں سے تم نکالتے رہو، بچاتے رہو۔ تو اپنے بارے میں یہ جانچ کرنا کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا نہیں۔ تو عموماً جس کا خیال بار بار آتا ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایسا تو نہیں کسی سے ملاقات ہوتے ہوئے دل بجھ جاتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر آہ نکلتی ہے، ابھی یار اس کے پاس کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کیسے آئی یار، کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوا۔ تجسس۔ اور اس کی نعمت کے ملنے پر کسی کو بھی نعمت، مثلا وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی دنیا کی نعمت ہو سکتی ہے، مزہ نہ آئے یار، لوگ مبارکباد دے رہے اور اپنا دل ہی نہ چاہے مبارکباد دینے کا، لوگ اس کو سراہ رہے ہوں لیکن ہم قلبی طور پر مطمئن ہی نہ ہوں، اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال کر اس کی ستائش سے اپنے آپ کو روک رہے ہوں، تو انسان انیشیل لیول پر اپنے بارے میں یہ ضرور غور کر لے کہ وہ کسی نہ کسی درجے کے اندر حسد کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جس سے حسد ہوتا ہے اس کو سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اور بزرگوں نے ایک علامت بڑی واضح لکھی ہے کہ جب بندہ حسد کرتا ہے، حاسد ہوتا ہے، تو جو محسود ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے، جب وہ دکھ میں ہوگا تو اس کو سکھ محسوس ہوگا، اور جب وہ سکھ میں ہوگا تو اس کو دکھ محسوس ہوگا۔ اللہ، یہ بہت بڑی حسد کی علامت ہے کہ اگر کسی کی تکلیفیں ہمیں خوش کر رہی ہیں تو ہم حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور کسی کا دکھ ہمیں خوشی کر رہا ہے اور کسی کی خوشی ہمیں غمگین کر رہی ہے، تو پھر ہمیں اپنے قلب کے علاج پر ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے مفتیان کرام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ حضرت میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا کہ کاروبار یہ حضرات جو ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے حسد پایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور فی زمانہ جو حالات ہمارے ملک کے اور معیشت کے چل رہے ہیں، روزگار کے، کاروبار کے، بزنس کے، تو لوگوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا نا، قرآن میں یہ بتا دیا کہ ہر بندے کا رزق مقدر ہو گیا، ہمارا رزق لکھ دیا گیا۔ مرتا انسان کب ہے؟ جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے اس زمین سے اور سانسیں پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وقت عمر پوری ہو گئی، نہیں، اس کی سانسیں پوری ہو گئی، اس کا رزق پورا ہو گیا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بزنس کمیونٹی ہے، جو بھی تاجر ہے، کاروباری ہیں، مارکیٹوں میں یقیناً ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک کی دکان چل رہی ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں چل رہی ہوتی۔ ہمارا روحانی علاج معالجے سے بھی تعلق ہے، تو ہم نے یہاں تک بھی لوگ آتے ہیں بیچارے کہتے ہیں کہ حضرت کہ ہماری دکان پہ تو گھاک ہی نہیں ہے، برابر والے کی دکان پہ تو ایسا گھاک چڑھا ہوا ہے کہ بس ختم ہی نہیں ہوتا رش، چیز ہم بھی وہی لے کے بیٹھے۔ خیر اس میں دوسرا عنصر بھی ہوتا ہے، جادو ٹونا بھی ہوتا ہے، مگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق تقسیم کر دیا۔ آج کی دہاڑی آپ کی نہیں لگنی تھی، 2 دن بعد ایسی لگ جائے گی کہ وہ پچھلی کسر بھی نکل جائے گی۔ تو ہمارے کاروباری احباب کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حسد اس لیے کرتے ہیں نا کہ آگے نکلنے کے چکر میں، کہ بھئی اس کا کاروبار چل رہا ہے تو اس میں ایپ بیان کر کے میں اپنی چیز کو اچھا بیان کر دوں، تو میرا، کیونکہ اس بھائی سے حسد ہے، تو اس بھائی سے حسد نہیں کرے۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ہم بھی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کر کے اس سے سیکھ لیں اور رب سے دعا کر لیں، کیونکہ اس کا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی وہ رب وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ تو تاجر برادری کا پہلی آیت پر ہی ختم کر دیا قرآن کی، رزق روزی کا، پیسے کا، کاروبار کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عوامی طور پہ لوگ پالنا رزق کو لیتے ہیں، تو رزق اگر لے لیجئے، رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں قرآن میں پہلی آیت میں ہمیں بتا دیا۔ تو ہمارا کبھی سیزن اوپر تو کبھی نیچے، یہ رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو حسد سے بچ کر تشکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اچھا، حاسد آدمی کی ایک اور علامت ہوتی ہے، اگر وہ مجلس میں بیٹھا ہوا نا اور معصوص شخص بھی موجود ہے تو اس بیچارے کا چہرہ بجھا بجھا ہی ہوگا، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ 24 بج رہے ہوں گے، 12 تو نہیں بولوں گا، 12 تو 12ویں والے سرکار کا دیتے، تو 24 بج رہے ہوں گے اس کے چہرے کے اوپر، وہ خوش نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو ہمارے کاروباری بھائیوں کو بھی چاہیے کہ حسد نہ کریں، ترقی ضرور کریں۔ حسد کر لینا ترقی نہیں ہے، سیکھ کر محنت کرنا ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی محفوظ رکھے، انہیں بھی محفوظ رکھے۔ ماشاءاللہ ناظرین، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حسد جو ہے نہ کریں، بلکہ سیکھ کے آگے بڑھنا یہ ترقی ہے۔ تو اللہ کریم ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب، آخری سوال ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔
اپنے آپ کو حسد سے کس طرح بچایا جائے، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے اپنے آپ کو حسد میں اگر کوئی مبتلا پاتا ہے کہ واقعی میں اس مرض میں ہوں، یہ بیماری مجھے لاحق ہے، یہ عیب میرے اندر موجود ہے، تو جو بھی سمجھدار آدمی ہے نا وہ کبھی بھی بیمار رہنا نہیں چاہے گا، اور جو بھی باصلاحیت ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو باعیب رکھنا نہیں چاہے گا، وہ چاہے گا میں اس عیب سے نکلوں، کیونکہ حسد اپنے ساتھ انزائٹی لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ ڈپریشن لے کر آتا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہوگا نا بلا وجہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہا کرے گا، بلا وجہ وہ اپنی ترقی کو چھوڑ کر سامنے والے کی تباہی کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ ہوگا یہ کہ اس کی تو تباہی ہوگی نہیں، اس کا اپنا وقت بھی تباہ ہوگا اور اس کا بہت کچھ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے آپ اپنی اس خرابی کو جب جان لیا ہے، اب اس کے علاج کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس نے جو کام کرنا ہے وہ ہے ارادہ، کہ میں نے اس سے نکلنا ہے۔ جب ارادہ کر لیا نا تو گویا کہ 80% کام ہو گیا کہ میں نے نکلنا ہے۔ اب اس نکلنے کے لیے کیا پریکٹس کرے، کیا میتھڈ استعمال کرے؟ تو سب سے پہلا اور بنیادی اصول جو ہے مومن کے لیے ہتھیار وہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، دعا کرے مولا میرا قلب مریض ہو گیا ہے تو اس کو شفا عطا فرما دے، اللہ یہ ایک گندگی کا شکار ہو گیا ہے تو اس سے مسلمان کا حسد نکال دے اور اس سے مسلمان کی دشمنی نکال دے۔ اب مزید اس کے کو آگے جو مزید احتیاطیں کرنی ہیں اور آگے اس کو لے کے چلنا ہے، جس کے لیے بربادی چاہ رہا تھا اس کی ترقی کی دعا کرنا شروع کر دیں۔ نفس جو ہے نا یہاں پر بڑی چھوٹی کا زور لگایا تھا، پاگل ہو گیا ہے، تو برا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنے ایمان کو بچانا اور بڑھانا چاہتا ہے، یعنی مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی نعمت میں بہت اضافہ فرما اور اس کا صدقہ مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما۔ تو یہ رشک کی حالت میں آ گیا۔ یوں ہی جس سے یہ حسد کر رہا تھا اس محسود شخص کے لیے غائبانہ دعا کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو غائبانہ سلام بھی بھیجے، اور اگر آمنے سامنے ملاقات ہو تو اس سے دل جمعی کے ساتھ معانقہ بھی کرے اور اس کو کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو جب یہ بظاہر چند امور 4-5 جو نے عرض کیے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ اختیار کرے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو اندر جڑ پکڑی ہوئی برائی ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس کا قلب مومن کے حسد سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا اور حضرت بھی فرما رہے تھے کہ کاروباری حضرات، میں چاہوں گا حضرت اس پہ کلام کریں کہ آج کل جادوگری بہت عام ہو گئی ہے اور عمل سیکھنے سکھانے والے بھی، تو کیا حضرت یہ جادوگر بھی آپس میں دوسرے پہ حسد کرتے ہیں اور یہ عاملی نظر بھی کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو پھر کس طرح اندیکھی لڑائی لڑتے ہیں؟ جیسا آپ تو خود ہی جانتے ہیں، علم ہے اور روحانی علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، جادو کی بنیاد ہی حسد ہوتی ہے، اور جادو کروانے والا بھی حسد کی بنیاد پہ کراتا ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جادوگر آپس میں ان میں تو اتنا حسد ہوتا ہے کہ کسی کو امتحان، کیونکہ ان میں کیا ہے کہ تکبر ہے نا، جادو تکبر کو لاتا ہے، لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، اس لیے ہم لوگ جو لوگ ہم سے ریاض سیکھتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کو کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں لازمی رہو، کیونکہ روحانی علم بھی آپ میں تکبر لے آئے گا، جہاں پہ 100 لوگ آپ کی آوگت کر رہے ہیں تو آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو ان میں کیونکہ تکبر ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، اور جادو کی بنیاد پر حسد اتنا بڑھ گیا ہے، افسوس کی بات میں بتاؤں آپ کو، اور اس پر میرے پاس گواہ ہیں، میں بتا سکتا ہوں، ماں بیٹے پر جادو کرا رہی ہے، حسد کا یہ مرض بڑھ گیا ہے اتنا۔ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ماں بیٹے پر کبھی بیٹے کی دشمنی ہوگی، کس کے حسد میں؟ بہو کی حسد میں۔ نقصان کس کے کر رہی؟ اپنے بیٹے کا کر رہی، جادو کرا رہی، اور جادوگر نے تو جادو کر رہا ہے، اس کو تو پیسے بھی ملے ہیں، اس سے تو سامنے والے کا گھر تباہ کرنا ہے، تو یہ جادو بھی حسد کی بنیاد سے، اور لوگ ایک دوسرے پر کراتے ہیں حسد کی بنیاد۔ آج کی بات ہے، آج میرے پاس کیس آیا تھا، بچی حافظ قرآن، ان کی دوسری بہن عالمہ، ٹھیک ہے، عاشق رسول لوگ، سگے چاچے نے مل کر الٹا قرآن پڑھ کے جادو کرا کے لڑکی کو پاگل کر دیا۔ کیا تھا؟ حسد کہ بچی حافظ بن گئی، اس کا نکاح اس کے ساتھ کیوں کر دیا، ہم کو رشتہ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ تو بہت عام ہو گیا، اور جادو ٹونے والے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ ناظرین، ہمارے سوالات کا سلسلہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور میں گزارش کروں گا جتنے بھی ناظرین اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ آپ بھی بنیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ نور الہدیٰ اسکالرز اکیڈمی ماشاءاللہ، اور حضرت بھی ماشاءاللہ النور
کے حوالے سے ایک بہت بڑا ادارہ اور ایک سلسلہ چل رہا ہے، دونوں ہی ادارے کے جو ہے محتمم بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے میرا بھائی، ادارہ چلانا اور ادارہ بنانا اور اس کے ذریعے افراد تیار کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا علیہ رحمہ ہم سب کے امام اور ان پر ہماری جان قربان، آپ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے نا دین کی بقا کے لیے، وہ ہے ادارہ جات کا قیام۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد قباء، پھر آگے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو ادارے کی اہمیت ہے، پھر ادارے کے ساتھ افراد کی تیاری کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے یہاں ادارہ چلانا اہل سنہ والجماعت میں بالخصوص اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ افراد جو چلا رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ دانتوں تلے پسینہ آ جائے اور وہ اپنی جوانیاں لٹا رہے ہیں، وہ اپنی طاقت سے صرف کر رہے ہیں۔ اکیلا فرد بندہ جو ہے نا، یوں سمجھیے وہ 100 نہیں ہزاروں کا وزن ڈھو رہا ہے، صرف اس لیے رسول اللہ کی محبت ہے۔ حضور میدان معاشر میں پہنچوں گا، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حضور یہ آپ کی امت کے افراد ہیں، انہیں میں تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، حضور میرے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہے، بس یہ لے کر آیا ہوں، ان کے صدقے مجھے بھی جنت ملے گی۔ حضور مجھ پر بھی جو ہے نا چادر کرم تان دیجیے، اپنی رحمت سے مجھے بھی حصہ عطا فرما دیں۔ لیکن ہمارے افراد اداروں پہ توجہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ادارے یہ تو خود ہی چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے موبائل میں جو بیلنس ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، ہفتے میں اس کی ویلڈٹی کی تاریخ آ جاتی ہے، ڈیٹ آ جاتی ہے، مہینے کا پیکیج تو ریچارج کروانا پڑتا ہے۔ ادارے کے اندر الیکٹریسٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لاکھوں لاکھ کے اخراجات ہوتے ہیں ہمارے اپنے ادارے میں کے، بہت ہم اس کو جو ہے نا منیمائز کر کے کریں تو تقریباً 35 سے 40 لاکھ روپے کے سالانہ اخراجات ہیں۔ حضرت اپنے ادارہ چلا لیے لیکن اس کے لاکھوں ممکن ہے کروڑوں میں اخراجات ہوں۔ اب جو محتمی ہوتا ہے وہ اسی کے لیے محنتیں کر رہا ہوتا ہے، عوام تو اپنے گھر میں بیٹھ کے سو رہی ہے، محتمی جو ہے وہ سوتے ہوئے بھی دین کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہی خواب آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا طویل وقت لگا دیتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ جب چلا جاتا ہے تو پھولوں کی چادر لے کر آ جاتے ہیں اور قبر میں بھی اس کو آرام نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا مغفرت کرو، ہم پر سے جن اتارو، ہم پر سے بھوت اتارو۔ ابے بھائی یہاں پہ تو ہم سے بچتے تھے، یہاں پر اور لوگوں کے لیے تو حکم نم کے نومت العروس، لیکن کام کرنے والے بندے کو ہماری قوم وہاں پر بھی نہیں چھوڑ دی ہے، اور وہاں پر بھی آگ بہارت یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اللہ جس کو ذمہ داری دے دے، جس کو ڈیوٹی مل جائے، بہرحال کی بات میرے مزاح کے اندر کئی اہل علم اس کو سمجھیں گے اور ممکن ہے اس کو اسی موڈ میں لیں گے جس موڈ میں میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اپنے ایسے افراد کی قدر کریں جو آپ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، حضرت ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر ادارہ قائم کیا، خلق سے تو مقصود نہیں ہے، اپنے پلے سے لگانا پڑتا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں کا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعد مخالف کو جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے ہیں، اپنوں کا ہاتھ تھام کے رکھیے، اپنوں کو خدا را دھکا نہ دیجیے۔ اپنوں کو دھکا دینے کا مطلب یہ ہے اپنا بہت بڑا نقصان کر دینا، اور پھر اس نقصان کی ہم بھرپائی نہیں کر سکتے۔ ایک فرد برسوں میں تیار ہوتا ہے، ہم لمحوں کے اندر 2 نیگیٹو کمنٹس کر کے اس کی پوری شخصیت کا نقشہ سامنے والے کے ذہن میں تبدیل کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کر لی ہے، ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ خوبصورت ٹرانسمیشن یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں اور ہماری پوری ٹیم نور الہدیٰ کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔